الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الرسل وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامۃ والقی والاحتلام او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث لا یفطرن الصائم، تین چیزیں ایسی ہیں جو روزے دار کے روزے کو نہیں توڑتی۔ پہلی چیز فرمایا الحجامۃ، فسد کروانا، یعنی جسم کے کسی حصے سے خون نکلوانا۔ جس طرح پرانے زمانے میں پچھنے کروایا کرتے تھے تو جسم سے علاج کے طور پر خون نکلوایا کرتے تھے، اسے آل عرب کی لغت میں حجامت کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری چیز فرمایا والقی، قے کا آ جانا بھی روزے کو نہیں توڑتا۔ اور تیسری چیز فرمایا بدخوابی میں مبتلا ہوا، سونے کی حالت میں اٹھا تو کپڑوں کو ناپاک پایا، تو یہ چیز بھی روزے کو نہیں توڑتی۔ اس حدیث پاک میں تین چیزوں کو بیان فرمایا گیا جو روزے کی حالت میں اگر پائی جائیں تو روزے دار کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ پہلی چیز بھی ذکر کی ہے فسد کروانا، یعنی جسم کے کسی حصے سے خون نکلوانا۔ یہاں ضابطہ یاد رہے کہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے روزے ٹوٹتا ہے، خارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر بارہا یہ سوال کیا گیا ہے کہ خون ٹیسٹ کروانے کے لیے جسم کے کسی حصے سے خون نکالا جاتا ہے، شوگر اور دیگر بیماریوں کے چیک اپ کے لیے۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ کے لیے جسم سے اگر خون نکالا جائے تو آیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو یاد رکھنا چاہیے اس حدیث پاک میں حجامت کے لفظ ہے، یعنی جسم کے کسی حصے سے خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا کسی بھی چیز کا ٹیسٹ کروانا ہے اس کے لیے جسم سے خون دینا پڑتا ہے، تو تھوڑی سی مقدار خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جسم کے کسی حصے پہ کوئی خراش آ جائے، چوٹ آ جائے، درانتی لگ جاتی ہے، کلہاڑے سے زخم ہو جاتا ہے، یا کوئی اور چیز جسم پہ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے زخم آ جاتا ہے، تو خون جسم سے نکل آتا ہے، تو یہ جسم سے خون کی کچھ مقدار نکل رہی ہے، داخل نہیں ہو رہی، لہٰذا جسم کے کسی حصے سے خون آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قے کے متعلق کافی تفصیل سے گزشتہ رات بھی عرض کیا تھا کہ قے سے مراد قے کا آ جانا، یعنی قے خود بخود آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قے نہیں ٹوٹتا، اور قے لانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح منہ میں انگلی ڈالی، قے کر دی، یا منہ میں تنکا ڈالا اور قے کر دی، تو ان حالات میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قے کے آ جانے سے چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، منہ بھر کے ہو، پھر بھی روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سوال اکثر کرتے رہتے ہیں کہ سویا اٹھا تو کپڑوں کو ناپاک پایا، تو ان حالات میں کیا روزہ باقی رہتا ہے یا نہیں؟ تو روزے کی حالت میں سونے کے بعد اٹھا تو کپڑوں کو ناپاک پایا، تو اس حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اپنے روزے کو برقرار سمجھیے اور غسل وغیرہ کر کے اللہ کے فضل و کرم سے نمازیں پڑھیں، تلاوت ادا
تلاوت کریں قرآن پاک کی، آپ کا روزہ باقی ہے، اس وہم میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ بہرحال اس حدیث پاک میں 3 چیزوں کو بیان فرمایا گیا، ان تینوں چیزوں سے روزہ سلامت اور برقرار ہے، کسی وہم میں نہیں پڑھنا چاہیے، روزہ بالکل ثابت ہے، سلامت ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ إنک أنت الوهاب صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔